بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. میں ہوں رحیم زادہ اور انگلش گرامر کے سلسلے میں ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے گرامر کا صحیح استعمال، کریکٹ یوزیج آف گرامر. تو اس میں ہم آج پڑھیں گے ایگریمنٹ آف دا ورب ود دا سبجیکٹ. آج ہم اپنے لیکچر میں یہ چیزیں ڈسکس کریں گے: انڈرسٹینڈنگ پریڈیکیٹ، سبجیکٹ اینڈ ورب، رولز ریگارڈنگ سبجیکٹ اینڈ ورب ایگریمنٹ، اینڈ ہاؤ ٹو ایوائڈ کامن بلنڈرز ان ورب سبجیکٹ ایگریمنٹ. آگے بڑھنے سے پہلے ہمیں چند چیزوں کا علم ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم آگے جائیں گے اور سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے بارے میں جو رولز ہے وہ پڑھیں گے تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر ہمیں مسئلہ ہوگا. پہلے ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے. اس میں ہے پریڈیکیٹ، سبجیکٹ اینڈ ورب. پریڈیکیٹ کیا ہے؟ The part of the sentence that provides information about the subject and tell us that what the subject is doing or what is being said about the subject. Predicate جو ہے یہ سینٹنس کا وہ حصہ ہے جو ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں معلومات دیتا ہے کہ سبجیکٹ کیا کر رہا ہے یا اس کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے سینٹنس میں. ایگزامپل: شی از پلئنگ دا پیانو. اس سینٹنس میں شی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے اور از پلئنگ دا پیانو یہ جو ہے یہ پریڈیکیٹ ہے. یہ پریڈیکیٹ ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے. اسی طرح دا کیٹ چیز دا ماؤس. اس میں دا کیٹ جو ہے یہ سبجیکٹ ہے، چیز دا ماؤس جو ہے یہ پریڈیکیٹ ہے. The underlined words in these sentences are predicates. جس کے بعد جو ہے سبجیکٹ، ہم تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں. سبجیکٹ، what is subject؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ is a word or a group of words. سبجیکٹ سینٹنس میں ایک لفظ ہوتا ہے یا یہ الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے which names a person, a place, an idea or a thing about which there is information in the predicate. یہ جو ہے کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ ایک لفظ ہوتا ہے یا یہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو ایک شخص یا ایک جگہ یا ایک چیز یا ایک خیال کے بارے میں جو ایک شخص غلط صحیح میں اس کو غلط صحیح سبجیکٹ، اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم فاعل کہتے ہیں. سبجیکٹ از اے ورڈ اور اے گروپ آف ورڈس وچ نیمز اے پرسن، اے پلیس، این آئیڈیا اور اے تھنگ اباؤٹ وچ دیئر از انفارمیشن ان دی پریڈیکیٹ. سبجیکٹ جو ہے یہ انگریزی کے سینٹنس میں وہ لفظ ہوتا ہے یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو ہمیں اس شخص یا اس جگہ یا اس چیز یا اس خیال کی کا جو ہے وہ نام دیتا ہے. غلط 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 غلط. سبجیکٹ جس کو ہم فاعل کہتے ہیں. سبجیکٹ از اے ورڈ اور اے گروپ آف ورڈز وچ نیم اے پرسن، اے پلیس، این آئیڈیا اور اے تھنگ اباؤٹ وچ دیئر از انفارمیشن ان دا پریڈیکیٹ. سبجیکٹ جو ہے وہ لفظ ہوتا ہے یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہوتا ہے جو سینٹنس میں اس شخص یا اس جگہ یا اس حرکت
اس خیال غلط 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 و غلط درے پیرے غلط ہو درے پیرے غلط وہ صحیح بگاؤ انشاءاللہ. سبجیکٹ اس کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں. اور سبجیکٹ از اے ورڈ اور اے گروپ آف ورڈس وچ نیم اے پرسن, اے پلیس اور این آئیڈیا or a thing about which there is information in the predicate. سبجیکٹ جو ہے یہ ایک لفظ ہوتا ہے سینٹنس میں یا الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو اس شخص یا جگہ یا خیال یا چیز کو نام دیتا ہے جس کے بارے میں پریڈیکیٹ میں معلومات ہوتے ہیں. یا آسان الفاظ میں سبجیکٹ سینٹنس کا وہی سا ہوتا ہے جو کہ ورب کا جو ایکشن ہوتا ہے وہ جو ہے اس کے ذریعے پرفارم کیا جاتا ہے. مثلا ہی از پلینگ کرکٹ, اس جملے میں ہی جو ہے یہ کیا ہے, یہ سبجیکٹ ہے. از پلینگ کرکٹ کیونکہ یہ جو ورب ہے پلینگ جس کی معنی ہے کھیلنا, کھیلنے کا جو کام ہے یہ ورب ادا کر رہا ہے, یہ ہی ادا کر رہا ہے. ذرا مکمل غلط مکمل غلط مکمل غلط مکمل غلط مکمل. سبجیکٹ یا اس کو ہم اردو میں فاعل کہتے ہیں. سبجیکٹ از اے ورڈ اور اے گروپ آف ورڈ which name a person, a place, an idea or a thing about which there is information in the predicate. سبجیکٹ ایک لفظ ہوتا ہے یا یہ الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں انگریزی کے سینٹنس میں اس شخص یا جگہ یا خیال یا چیز کا نام اس کے ذریعے واضح ہوتا ہے جس کے بارے میں پریڈیکیٹ میں معلومات فراہم ہوتے ہیں. یا سبجیکٹ جو ہے یہ سینٹنس کا وہی سا ہوتا ہے جس کے بارے میں پریڈیکیٹ میں کیا ہوتے ہیں, پریڈیکیٹ میں انفارمیشن ہوتے ہیں. ہی از پلینگ کرکٹ, وہ کرکٹ کھیل رہا ہے. ہی جو اس میں ہے یہ سبجیکٹ ہے کیونکہ یہ کھیلنے کا کام کر رہا ہے ایسا. یا اس جملے میں ہی کے بارے میں معلومات ہے کہ وہ کرکٹ کھیل رہا ہے, یہ لہٰذا ہی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے. جان اینڈ میری آر گڈ فرینڈس, اس جملے میں جان اور میری, جان اینڈ میری جو ہے وہ الفاظ کا مجموعہ ہے, یہ سبجیکٹس ہے. اور اس کے بارے میں پریڈیکیٹ میں جو ہے انفارمیشن ہے, اور گڈ فرینڈس یہ اچھے دوست ہے, لہٰذا یہ سبجیکٹ ہے جان اینڈ میری. In the above sentences, underlined words are subjects. A verb is a word which shows an action or existence or state of being in a sentence. verb جو ہے ایک لفظ ہوتا ہے جو کہ ہمیں سینٹنس میں ایکشن یا جو ہے ایگزسٹنس, اسٹیٹ آف بینگ جو ہے وہ ہمیں شو کرتا ہے. علی رنز, یہ ایکشن ہے, علی دوڑ رہا ہے. سو اس میں رن جو ہے یہ ہمیں دوڑنے کا جو ہے ایکشن وہ ہمیں بتا رہا ہے. اکرم اسپیک ویری ویل, اکرم اسپیک انگلش ویری ویل, اکرم بہت صحیح طریقے سے انگلش بول رہا ہے. تو اس میں جو ہے اسپیک جو ہے یہ پی ایکشن ہے, یہ ہمیں انگلش بولنے کا جو عمل ہے وہ بتلا رہا ہے. اور نمبر 3, عادل ایز اے اسٹوڈنٹ, عادل ایک طالب علم ہے, یہ ہمیں سیٹ آف بینگ بتا رہا ہے کہ عادل کیا ہے, عادل ایک طالب علم ہے. ان دی above sentences the underlined words are verbs, اس میں جو underlined words ہے runs اور speaks اور is, یہ جو ہے verbs کی مثالیں ہیں. What is mean by verb subject agreement? اب ہم آتے ہیں کہ ورب سبجیکٹ ایگریمنٹ سے کیا مراد ہے. اکثر ایگزامینیشنز میں جو ہے کمپیٹیٹیو جو ایگزامینیشن ہوتے ہیں اس میں اسی سے کویشچن آتے ہیں, سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے بارے میں اس میں کویشچن ہوتے ہیں.
ورب سبجیکٹ ایگریمنٹ کیا ہے؟ ورب سبجیکٹ ایگریمنٹ مینس دیٹ a verb must agree with its subject and number and person. ورب سبجیکٹ ایگریمنٹ کی معنی یہ ہے کہ ورب جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے ساتھ تعداد کے لحاظ سے اور پرسن یعنی ضمائر کے لحاظ سے وہ ایگری کرے گا. It means that the subject of a sentence and the verb should not only agree in number but also in person. اس کا جو صحیح ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو سینٹنس میں سبجیکٹ آف ورب جو ہے نہیں صرف تعداد کے لحاظ سے بلکہ پرسن کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے یہ کیا کریں گے؟ ایگری کریں گے. This agreement ensured that the sentence is grammatically correct and coherent. تو اگر کسی سینٹنس میں ورب سبجیکٹ ایگریمنٹ یہ برابر ہو تو سینٹنس جو ہے وہ گرامیٹیکلی صحیح تصور کیا جائے گا، وہ کوہیرنٹ ہوگا. تھوڑا سا مزید ہم اس کی وضاحت کریں گے. ایگریمنٹ ان نمبر اس کی کیا معنی ہے؟ ایگریمنٹ ان نمبر سمپلی مینس دیٹ اے سنگل سبجیکٹ شوڈ ٹیک اے singular verb and a plural subject should take a plural verb. ایگریمنٹ ان نمبر کی معنی یہ ہے کہ سنگولر سبجیکٹ جو ہے اس کے ساتھ سنگولر ورب ہم لگائیں گے اور جو فلورل سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ ہم فلورل ورب جو ہے وہ لگائیں گے. ایگزامپل شی سنگز سنگولر سبجیکٹ پلس سنگولر ورب. اس جملے میں شی جو ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ اس کے ساتھ سنگولر ورب آئے گا، یعنی پس فارم کے ساتھ ہم ایس لگائیں گے کیونکہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. دے سنگ فلورل سبجیکٹ فلورل ورب. اس میں اگر آپ دیکھیں دے پلورل ہے تو اس کے ساتھ سنگ جو ہے وہ بھی پلورل ہم لگائیں گے. یہ بھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جو ہے جملہ ہے. سیکنڈ نمبر ایگریمنٹ ان پرسن سے کیا مراد ہے؟ پرسنز ایگریمنٹ ریفرز ٹو میچنگ دا فارم آف دا ورب ود دا پرسن آف دا سبجیکٹ. انگلش ہیز 3 مین پرسن. اس کے معنی یہ ہے کہ جو ورب ہوتا ہے کسی انگریزی کے سینٹنس میں وہ سبجیکٹ کے پرسن کے ساتھ بی برابر ہونا چاہیے، بی ایگریمنٹ اس کے درمیان ہونی چاہیے. پرسن جو ہے یہ اس کو ہم یہ انگریزی میں 3 ہے، اس کو ہم پرسنل پروناؤن بھی کہتے ہیں اور اس کی 3 اقسام ہے. فسٹ پرسن دا اسپیکر، یعنی فسٹ پرسن کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یعنی بولنے والا، متکلم اس کو کہتے ہیں ہم، آئی اور وی، یہ فسٹ پرسن ہے. سیکنڈ پرسن دا پرسن اور تھنگ اسپوکن ٹو، یعنی وہ شخص جس سے ہم بات کرتے ہیں، مخاطب. یو جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہے. تھرڈ پرسن جو ہے دا پرسن اور تھنگ اسپوکن اباؤٹ، یعنی وہ چیز یا وہ شخص جس کے بارے میں بات کی جاتی ہے. ہی شی اٹ دے وغیرہ جو ہے یہ تھرڈ پرسن ہے. تو اس کے مطابق جو ہے ورب جو ہے وہ ایگری ہونا چاہیے سینٹنس میں. ایگزامپلس ہی رن، یہ سینٹنس جو ہے یہ ان کریکٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ان میں جو ورب استعمال ہوا ہے وہ سبجیکٹ کے پرسن کے مطابق نہیں ہے. صحیح اس طرح ہوگا ہی رنز. اب جو ورب ہے یہ سبجیکٹ کے پرسن کے مطابق صحیح ہے کیونکہ ہی استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہی کے ساتھ جو ہے سنگولر ناؤن آئے گا، اس کے ساتھ ایس جو ہے وہ ہم لگائیں گے کیونکہ یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا جملہ ہے. اس طرح دے از رننگ، اس میں یہ بھی جملہ غلط ہے کیونکہ ایز جو ہے یہ غلط لگایا گیا ہے، صحیح ورب نہیں ہے. یہ سبجیکٹ کے جو پروناؤن ہے دے، اس کے ساتھ ایگری نہیں ہے، لہٰذا اس کو ہم آر میں تبدیل کریں گے. دے آر رننگ. اب اس میں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ بلحاظ پرسن صحیح ہے. انکریکٹ جملہ یہ بھی ہے آئی ایٹس، یہ بھی انکریکٹ ہے. صحیح جملہ اس طرح ہوگا آئی ایٹ فسٹ پرسن سنگولر، یہ بھی ہے.
رول اباؤٹ سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ. سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کے انگریزی گرامر میں بہت سے قوانین ہے، رولز ہے جو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. میں نے چند امپورٹنٹ رول جو ہے یہاں اکٹھے کر دیے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. نمبر 1، 2 or more singular nouns or pronouns joined by and require a plural verbs. اگر 2 یا 2 سے زیادہ سنگولر ناؤن یا پروناؤن اینڈ کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کنیکٹ ہو جائے تو اس کے ساتھ پلورل ورب ہم لگائیں گے. مینگو اینڈ ایپلز آر ہیلدی فروٹس. مینگو اور ایپل جو ہے یہ اینڈ کے ذریعے کنیکٹ ہو گئی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم نے پلورل ورب آر لگایا ہے. منی اینڈ سکسیس اس کے آر ناٹ دا سیم، اس میں بھی پلورل ورب لگایا گیا ہے. فائر اینڈ واٹر ڈو ناٹ ایگری اس میں بھی ڈو جو ہے پلورل ورب لگایا گیا ہے. ہی اینڈ آئی ور پلینگ اس میں بھی جو ہے ور جو ہے وہ پلورل ورب لگایا گیا ہے. آر یور فادر اینڈ مدر ایٹ ہوم اس میں بھی جو ہے آر جو ہے یہ پلورل ورب لگایا گیا ہے. سیکنڈ نمبر، بٹ ایف دا ناؤن سجیسٹ ون آئیڈیا ٹو دا مائنڈ اور ریفر ٹو دا سیم پرسن اور تھنگ دا ورب ول بی سنگولر ایز ویل. یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اگر 2 سنگولر پروناؤنس ایک دوسرے کے ساتھ اینڈ کے ذریعے کنیکٹ ہو رہے ہو، لیکن دونوں کا جو مدعا ہے دونوں ایک آئیڈیا دے رہا ہے، دونوں ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں ہم کیا لگائیں گے؟ اس صورت میں ہم پھر سنگولر جو ہے وہ ورب لگائیں گے. مثلا ٹائم اینڈ ٹائڈس ویٹس فار نو مین. یہاں ٹائم اینڈ ٹائڈس ایک آئیڈیا دے رہا ہے اور یہ جو ہے وقت کا ٹائم کا آئیڈیا دے رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے ہم سنگولر ورب استعمال کریں گے. دا ہارس اینڈ کیریج از ایٹ دا ڈور. چونکہ اس میں بھی سنگولر ناؤن استعمال ہوا ہے، کیونکہ دا ہارس اینڈ کیریج جو ہے یہ ایک چیز کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے. یعنی کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹانگا، اس کو ہم کہتے ہیں ٹانگا کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے. بریڈ اینڈ بٹر ہیز اونلی فوڈ. یہاں بریڈ اینڈ بٹر بھی جو ہے اس کا جو مین آئیڈیا ہے وہ ہے یعنی نیوٹریشن، خوراک، لہٰذا وہ بھی سنگولر ہے، لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ناؤن استعمال کیا گیا ہے. دا کیپٹن اینڈ دا اونر واز دیئر. یہاں کیپٹن اور اونر ایک شخص کی طرف، یہ کیپٹن اونر جو ہے ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لہٰذا یہاں بھی سنگولر جو ورب ہے وہ استعمال ہوا ہے. Third word joined to a singular subject by with, as, always, etc. or parentheticals require singular verb as. بعض جو ہے سنگولر ناؤن اگر کسی ورب کے ساتھ، سنگولر سبجیکٹ اگر کسی ورب کے ساتھ with کے ذریعے یا as کے ذریعے کیا کہتے ہیں لگائی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں پیرنتھیٹیکل. تو اس کے ساتھ ہم کیا لگائیں گے؟ اس کے ساتھ ہم سنگولر جو ہے ورب استعمال کریں گے. پیرنتھیٹیکل ریفرس ٹو دا فریز اور کلاس دیٹ از انسرٹڈ انٹو اے سینٹینس ٹو پرووائڈ ایڈیشنل انفارمیشن اور کلیریفیکیشن. پیرنتھیٹیکل کیا ہے؟ اس سے مراد وہ فریز ہے یا وہ کلاس ہے جو کہ ایک سینٹنس میں استعمال ہوتا ہے جو ہمیں اضافی معلومات، جو ہمیں سبجیکٹ کے بارے میں اضافی معلومات دیتا ہے. پیرنتھیٹیکل از often enclosed within parentheses, commas اور dashes. یہ عام طور پر جو یہ حصہ ہوتا ہے سینٹنس میں، یہ کاماس کے درمیان یا ڈیشز کے درمیان یا پیرنتھیسز کے درمیان یہ استعمال ہوتا ہے. The house with its contents was insured. اس جملے میں with its content جو ہے یہ پیرنتھیٹیکل ہے، یہ اضافی ایڈیشنل انفارمیشن ہے سبجیکٹ کے بارے میں. اس جملے میں جو اوریجنل سبجیکٹ ہے وہ ہاؤس ہے، لہٰذا
اس کے مطابق ہم ناؤن لگائیں گے، چونکہ ہاؤس سنگولر ہے لہٰذا اس کے مطابق ہم نے واز لگایا ہے جو کہ سنگولر ورب ہے۔ اسی طرح دا سلور ایز الویز کاٹن ایز فالن ان فرائز، یہاں بھی جو ہے ایز الویز یا کاٹن یہ پیرنتھیٹیکل ہے، اور یہاں بھی ہم کیا استعمال کریں گے؟ سنگولر ورب استعمال کریں گے۔ 4 number, when 2 or more singular subjects are connected by are or nar will require a singular verb۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ سنگولر سبجیکٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ آر یا نار کے ذریعے کنیکٹ ہو گئے ہو تو اس صورت میں ہم بھی سنگولر ورب استعمال کریں گے۔ either میری nor جان از responsible، یہاں نار کے ذریعے میری اور جان کا جو ہے وہ کنیکشن ہو گیا ہے لہٰذا یہاں پہ سنگولر ناؤن ایز استعمال ہو گیا ہے۔ نیدر فوڈ نار واٹر واز ٹو بی فاؤنڈ دیئر، یہاں نار کے ذریعے فوڈ اور واٹر کنیکٹ کیے گئے ہیں لہٰذا یہاں بھی واز استعمال ہوا ہے سنگولر ورب کی شکل میں۔ اور ہیپینس اور اور سارو از لارجلی ڈیو ٹو آور اون ایکشنس، یہاں بھی ہیپینس اور سارو جو ہے وہ آر کے ذریعے کنیکٹ کیے گئے ہیں لہٰذا یہاں بھی سنگولر ناؤن ورب جو ہے ایز استعمال ہو گیا ہے۔ بٹ وین دا سبجیکٹ آر فلورل دا ورب مسٹ بی فلورل، لیکن اگر یہ سبجیکٹ یہ ناؤنس جو کہ آر یا نار کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیے گئے ہیں اگر یہ پلورل ہو تو اس صورت میں پھر جو ہے ورب جو ہے وہ پلورل استعمال ہوگا۔ ایگزامپلس ایدر دا رائٹرس اور دا ایڈیٹرس آر ریسپانسبل، یہاں پر رائٹرس اور جو ہے ایڈیٹر جو ہے یہ دونوں پلورل ہے لہٰذا یہاں پہ پلورل ناؤن آر استعمال ہو چکا ہے۔ نیدر دے نار وی ور ریسپانسبل، یہاں پر بھی دے اور وی دونوں پلورل ہے لہٰذا یہاں بھی پلورل ورب جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ when one subject is singular and the other plural then the verb should agree with the subject nearest to it، اس میں بیا when one subject is singular and the other plural then the verb should agree with the subject nearest to it۔ اگر دو ناؤن یا سبجیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ آر یا نار کے ذریعے کنیکٹ کیے گئے ہو، اگر اس میں ایک ناؤن یا سبجیکٹ پلورل ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس صورت میں جو سبجیکٹ یا جو ناؤن ورب کے قریب ہو اس کے مطابق جو ہے ہم ورب لگائیں گے۔ مثلا نیدر جان نار ایڈیٹرس آر ریسپانسبل، اس میں جان سنگولر ہے، ایڈیٹرس جو ہے یہ پلورل ہے، چونکہ ایڈیٹر جو ہے یہ ورب کے قریب ہے لہٰذا اس کے مطابق ہم ورب جو ہے لگائیں گے۔ ایڈیٹر جو ہے یہ پلورل ہے لہٰذا اس میں پلورل ورب جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ ایدر دے اور آئی ایم ریسپانسبل، اس سینٹنس میں دے پلورل ہے اور آئی جو ہے یہ سنگولر ہے لہٰذا آئی وہ ورب کے قریب ہے لہٰذا آئی کے مطابق ورب کا فارم استعمال ہوگا۔ اس سینٹنس میں سنگولر ورب استعمال ہو گیا ہے جو آئی کے مطابق ہے۔ when the subjects 5th number when the subjects joined by are or nar are of different person the verb agree with the narrow۔ ایک اگر جو سبجیکٹ یا ناؤن آر اور نار کے ذریعے کنیکٹ کیے گئے ہو اور یہ مختلف پرسن سے تعلق رکھتے ہو، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن جو پروناؤن ہے ان سے تعلق رکھتے ہو تو اس صورت میں ہم کس طرح ورب لگائیں گے؟ اس صورت میں ورب کے قریب جو بھی پروناؤن آئے گا اس کے مطابق جو ہے وہ ہم ورب لگائیں گے۔ مثلا ایدر ہی اور آئی ایم از مسٹیکن، یہاں پہ ہی اور آئی، ہی جو ہے یہ تھرڈ پرسن سنگولر ہے اور آئی فرسٹ پرسن سنگولر ہے، چونکہ آئی جو ہے یہ ورب کے قریب ہے لہٰذا ایم استعمال کیا گیا ہے۔
neither you are nor he is to blame. یہاں ہی کے مطابق ہی جو ہے یہ ورب کی قریبی لہٰذا ہی کے ساتھ از استعمال کیا گیا ہے. either, neither, each, everyone, many, etc. must be followed by a singular verb. یہ جو الفاظ ہے انگریزی میں either, neither, each, everyone, many, اگر یہ سینٹنس میں آ جائے تو پھر جو ہے آپ کے لیے یہ کلو ہے کہ جب بھی آپ اس کو دیکھیں تو آپ جو ہے سنگولر ورب کا استعمال کریں گے. ایگزامپلس neither of the two men was very strong. یہاں پر چونکہ کیا استعمال ہوا ہے؟ neither استعمال ہوا ہے، لہٰذا یہاں پہ ورب کا جو ہے وہ سنگولر فارم استعمال کیا گیا ہے. ایچ آف دیس سبسٹانسز از فاؤنڈ ان پاکستان. یہاں پہ ایچ چونکہ استعمال ہوا ہے لہٰذا یہاں بھی سنگولر ورب جو ہے استعمال کیا گیا ہے. ایوری ون آف دا پریزن از فول. یہاں ایوری ون آیا ہے اس سینٹنس میں لہٰذا یہاں بھی سنگولر ورب استعمال کیا گیا ہے. مینی مین ہیز ڈن سو. مینی آیا ہے اس میں لہٰذا اس میں بھی سنگولر ورب ہیز استعمال کیا گیا ہے. ایدر آف دا اپلیکینٹ از سوٹیبل. یہاں ایدر دوبارہ ایدر استعمال کیا گیا ہے لہٰذا یہاں ایز جو ہے سنگولر ورب کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. رول نمبر 7. if two nouns qualify by each or every even though connected by and require a singular verb. ہم پہلے پڑھ چکے تھے کہ اگر دو ناؤنز اینڈ کے ذریعے کنیکٹ کیے گئے ہو تو پھر اس کے ساتھ پلورل ناؤن آئے گا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اس کے ساتھ ایکسیپشن آ گیا ہے کہ اگر دو ناؤن اینڈ کے ذریعے کنیکٹ کیے گئے ہو لیکن اگر اس کے ساتھ ایچ یا ایوری آیا ہو تو پھر اس صورت میں یہاں پہ سنگولر ورب استعمال ہوگا. ایگزامپل ایوری بوائے اینڈ ایوری گرل واز گیون اے پیکٹ آف سویٹس. یا چونکہ بوائے سے پہلے ایوری آیا ہے، گرل سے پہلے ایوری آیا ہے لہٰذا یہاں پہ سنگولر ناؤن استعمال ہوگا، واز استعمال کیا گیا ہے. سم ناؤنس لائک میتھمیٹکس، نیوز، اکنامکس، لنگوسٹکس، پالیٹکس، جمناسٹکس، ایتھکس، اسٹیٹسٹکس، ایتھلیٹکس، ویجز ایٹسٹرا آر پلورل ان فارم بٹ سنگولر ان میننگ ٹیک اے سنگولر ورب. بعض جو ناؤن ہے جیسے کہ میتھمیٹکس ہے، نیوز، اکنامکس، لنگوسٹک، پالیٹکس، جمناسٹک، ایتھکس، اسٹیٹسٹکس، ایتھلیٹکس، ویجز، یہ جو الفاظ ہے جو ناؤن ہے یہ شکل میں یا لکھنے میں فلورل ہوتے ہیں لیکن اس کی جو معنی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سنگولر ہوتی ہے. لہٰذا اس کے ساتھ ہمیشہ ہم کیا لگائیں گے؟ سنگولر ورب استعمال کریں گے. دا نیوز از ٹرو. نیوز یہ پلورل نظر آ رہا ہے لیکن اس کی جو معنی ہے وہ سنگولر ہے لہٰذا یہاں پہ آپ دو کا ہو سکتے ہیں لہٰذا یہاں پہ آپ اپنا اس بات کو آپ یاد رکھیں. یہاں پہ ہم کیا استعمال کریں گے؟ سنگولر ورب استعمال کریں گے، اس لیے ایس استعمال کیا گیا ہے. میتھمیٹکس از مائی فیوریٹ سبجیکٹ. یہاں میتھمیٹکس بھی پلورل نظر آ رہا ہے، یہاں پہ آپ دو کا کہہ سکتے ہیں لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے رول کے مطابق سنگولر ورب استعمال کیا جائے گا. دا ویجز آف سن از ڈیتھ. یہاں پہ از استعمال کیا گیا ہے ویجز کے ساتھ سنگولر ورب کے طور پر. رول نمبر 9. کلیکٹیو ناؤن ٹیک سنگولر ورب وین ڈینوٹ ون ایگریگیٹ اور ٹوٹل اینڈ ٹیک اے پلورل ورب وین ڈینوٹ سپریٹ تھنگس. کلیکٹیو ناؤن جو ہوتا ہے اگر یہ ایک ایگریگیٹ کو یا ٹوٹل کو ریپرزینٹ کرے تو پھر ہم اس کے ساتھ جو ہے سنگولر جو ہے ورب لگائیں گے، لیکن اگر یہ چیزوں کو سپریٹ علیحدہ ظاہر کرے تو پھر ہم اس کے ساتھ پلورل ورب لگائیں گے. ایگزامپلس دا جوری ہیز ڈیسائیڈڈ دا میچ ان فیور آف خان. یہاں پہ جیوری جو ہے ایز اے کلیکٹیو ناؤن استعمال ہوا ہے جو کہ ایک گروپ کو ظاہر کر رہا ہے لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ورب ہیز جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. دا جوری ہیو ڈیوائڈڈ آن اے مائنر پوائنٹ. یہاں پہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جیوری کے جو ممبر تھے
وہ ایک خاص پوائنٹ پر ایک دوسرے سے علیحدہ نقطہ نظر رکھتے تھے، لہٰذا یہاں پہ اس صورت میں ہم کیا کریں گے، ہم پلورل ورب استعمال کریں گے، اس لیے یہاں ہیو استعمال کیا گیا ہے۔ دا کمیٹی ہیز ایشوڈ ایٹس رپورٹ، یہاں پہ کمیٹی جو ہے یہ ہمیں بھی ایک گروپ جو ہے وہ دکھا رہا ہے، لہٰذا یہاں سنگولر ناؤن ہیز جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ جو دوسری سینٹنس ہے، دا کمیٹی آر ڈیوائڈیڈ ٹو ریچ اے کمپریہنسو سولوشن، یہاں پہ کمیٹی کے جو ارکان ہیں ان کی نقطہ نظر جو ہے وہ تقسیم ہو گئے ہیں ایک خاص حل پر، لہٰذا یہاں پہ ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم پلورل ورب جو ہے استعمال کریں گے، اس لیے آر استعمال کیا گیا ہے۔ رول نمبر 10، when the plural noun is a proper name for some single object or some collective unit، اگر پلورل ناؤن جو ہے یہ ایک خاص سنگل چیز کا یا یہ کلیکٹیو یونٹ کا ایک خاص نام ہو تو پھر اٹ مسٹ بی فالو بائی سنگولر ورب، اس کے ساتھ ہم سنگولر ورب لگائیں گے۔ ناؤن پلورل ہوگا لیکن یہ جو ہے کسی خاص گروپ کا یا خاص چیز کا نام ہوگا، اس کو ہم خیال اس کو یہاں کریں گے۔ ایگزامپل، دا عربین نائٹ از اسٹل اے گریٹ فیورٹ، یہاں عربین نائٹس پلورل ناؤن نظر آ رہا ہے کہ اس میں آپ جو ہے دھوکہ کھا سکتے ہیں، لیکن عربی نائٹس جو ہے یہ جو ہے یہ کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے جس میں مڈل ایسٹ کے کہانیاں لکھی گئی ہے یا اکٹھی کی گئی ہے، لہٰذا یہاں اس سے مراد کہانیوں کا مجموعہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے سنگولر ورب ایز استعمال کیا گیا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ ہیز اے بگ نیوی، یہاں پہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے یہ بھی پلورل ناؤن ہے، لیکن یہ ایک ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، امریکہ کو، لہٰذا یہاں جو ہے ملک جو ہے وہ سنگولر ہے، یہاں سنگولر ورب استعمال ہوگا، ہیز استعمال کیا گیا ہے۔ گلیویئر ٹریولز واز ریٹن بائی سوئفٹ، گلیویئر ٹریول جو ہے یہ ایک ناول ہے انگلش لٹریچر میں، اس کو سوئفٹ نے لکھا ہے، چونکہ یہ ٹریولز ہے، یہ سفر نامے ہے، لیکن یہ ایک کتاب کی شکل میں، یہ ایک کتاب ہے، لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ورب استعمال کیا گیا ہے۔ 11 نمبر، when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular، یہاں پہ اگر پلورل ناؤن جو ہے وہ کسی مقدار کو یا کوانٹٹی یا مقدار کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہو تو پھر اس صورت میں اس کے ساتھ جو ہے وہ سنگولر ناؤن استعمال ہوگا۔ ایگزامپل، 15 minutes is allowed to each speaker، یہاں 15 minutes جو ہے یہ پلورل ناؤن ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد وقت کا دورانیہ ہے، لہذا اس کے ساتھ جو ہے ایز استعمال کیا گیا ہے ایز اے سنگل ورب۔ 10 kilometer is a long walk، یہاں پہ 10 kilometers بھی ایک فاصلے کو ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے سنگولر ورب استعمال کیا گیا ہے۔ 50,000 rupees is a large sum، یہاں پہ 50,000 روپیز جو ہے ایک رقم کو ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایز استعمال کیا گیا ہے ایز اے سنگولر ورب۔ آخر میں میں نے ایک ایکسرسائز آپ لوگوں کی خدمت میں یہاں پہ لکھا ہے تاکہ آپ لوگ نے جو سیکھا ہے اس کی اب تھوڑی سی پریکٹس کر لیں۔ In each of the following sentences supply a suitable verb in agreement with its subject، یہاں پہ یہ جو سینٹنسز میں نے لکھے ہیں یہاں پہ آپ جو سوٹیبل ورب ہے، ورب سبجیکٹ ایگریمنٹ ہے، اس میں جو سوٹیبل ورب یا ایچ سینٹنس میں آپ لگائیں گے تو آپ کوشش کریں کہ آپ ویڈیو کو پاؤز کریں اور یہ جو سینٹنسز ہے اس کو ایک کاغذ پہ لکھ کے پہلے خود کوشش کریں اس کو حل کرنے کی، اور اس کے بعد آپ جو نیکسٹ سلائیڈ ہے اس کو آپ دیکھیں تو اس میں اس کی سلوشن موجود ہے۔
اس کی جو سولوشن ہے نمبر 1 ٹو ٹیک پے اینڈ دین ناٹ ٹو ڈو ورک از ڈس آنیسٹ. یا ٹو ٹیک پے اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد سیلری ہے، تنخواہ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایز استعمال ہوا ہے سنگولر ورب کی صورت میں. دا کاسٹ آف آل دیز آرٹیکل ہیز ریزن. کاسٹ جو ہے یہ سنگولر ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ورب جو ہے وہ بھی سنگولر آئے گا، ہیز استعمال کیا گیا ہے. دا جیوری آر ور ڈیوائڈڈ ان دیئر اوپینین. یہاں جیوری کی جو ممبر ہے وہ اپنے خیالات میں منقسم ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم فلورل ورب استعمال کریں گے، آر یا ور. دیٹ نائٹ ایوری ون آف دا بورڈس کریو واز ڈاؤن وتھ فیور. یہاں پر ایوری ون آیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ابھی پتہ ہے کیا لگائیں گے؟ سنگولر ورب استعمال کریں گے یا سنگولر ورب لگائیں گے. ون اور دا ادر آف دوز فیلو ہیز اسٹالن دا واچ. یہاں پہ ون آیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی سنگولر ورب استعمال ہوگا. دا اسٹرین آف آل دا ڈیفیکلٹیز ویکزیشنز اینڈ اینزائٹیز از مور دین ہی کوڈ بیئر. یہاں پہ اسٹرین جو ہے اس جملے میں اسٹرین کیا گیا اوریجنل مین سبجیکٹ ہے، اور جو ویکزیشن ہے، انزائٹی، یہ پرنتھیٹیکل اضافی معلومات ہے، لہٰذا یہاں اسٹرین کے مطابق جو ہے ورب سنگولر استعمال کیا گیا ہے. دا نیوز از نو نیوز از گڈ نیوز. نیوز جو ہے یہ سنگولر معنی دیتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ورب استعمال ہوگا. دا اکاؤنٹنٹ اینڈ کیشیئر ہیز ایبسکانڈڈ. یہاں اکاؤنٹنٹ اور کیشیئر جو ہے یہ ایک شخص کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ورب ہیز استعمال کیا گیا ہے. دا 3 مسکیٹیئرز از اور واز ریٹن بائی ڈومس. 3 مسکیٹیئر جو ہے یہ ایک بک ہے جو کہ ڈومز نے لکھا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ایز یا واز آپ لگا سکتے ہیں. ایچ آف دا سسپیکٹڈ مین ہیز اریسٹڈ. یہاں ایچ آیا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم سنگولر ناؤن ہیز لگائیں گے. دا اب اینڈ فلو آف دا ٹائڈس واز از ایکسپلین بائی نیوٹن. اب اینڈ فلو یعنی لہروں کی جو روانی ہے، اس کو یہ اس سے مراد روانی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ہم سنگولر ورب استعمال کریں گے. 90 روپیز از ٹو مچ فار دس بیگ. 90 روپیز ایک خاص رقم کو، مقدار کو ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ناؤن ایز استعمال کیا گیا ہے. دا کاؤ ایز الویز دا ہارس ایٹس گراس. یہاں کاؤ اور ہارس ایز الویز کے ذریعے کنیکٹ کیے گئے ہیں، لہٰذا رول یہ ہے کہ اس کے ساتھ سنگولر ناؤن جو ہے وہ استعمال ہوگا. نیدر ہیز فادر نار ہیز مدر از الائیو. یہاں پہ فادر اور مدر جو ہے وہ نار کے ذریعے کنیکٹ کیے گئے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ناؤن سنگولر ورب استعمال ہوگا. نیدر ہیز فادر نار ہیز مدر از الائیو. تو یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے. دیر آر مینی آبجیکشن ٹو دا پلان. یہاں پہ آبجیکشن کے مطابق آر استعمال کیا گیا ہے. 2/3 آف دا سٹی از ان روئن. 2/3 جو ہے یہ ایک فریکشن کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی ملک کے ایک فریکشن کو ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ورب از استعمال کیا گیا ہے. دا فارمیشن آف پیراگراف از ویری امپورٹنٹ. یہاں فارمیشن ہے، یہ بھی سنگولر سبجیکٹ ہے، لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ورب از استعمال کیا گیا ہے. مینز ہیپینس اور میزریز از ان دا گریٹ میجر ان ہز اون ہینڈ. یہاں پہ مین ہیپینس اور میزری اور کے ذریعے یہ کنیکٹ کیے گئے ہیں، لہٰذا اس کے ساتھ جو ہے سنگولر ورب از استعمال کیا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ میرے ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں میں نے یہ جو لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اس سے اب تھوڑا بہت فائدہ اٹھائیں گے اور ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کریں گے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.